بہت عرصے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے 7 بیٹے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے لیے بیویاں تلاش کر لیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے تیر کمان ساتھ لے جائیں اور ہوا میں تیر چلائیں۔ وہ تیر جہاں گریں انہیں ان جگہوں پر رہنے والی عورتوں سے شادی کرنی ہوگی۔ 6 شہزادوں کے تیر دوسری بادشاہتوں میں جا کر گرے اور انہوں نے شہزادیوں سے شادی کر لی۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ اس کا تیر ایک جنگل میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے سامنے گرا۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی رہتی تھی۔ شہزادے نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کے پاس ایک بندریا ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ شہزادے کو بڑی مایوسی ہوئی لیکن اس نے بندریا سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، ایک اس کا جانشین ہونا چاہیے۔ اس نے اس مقصد کے لیے 3 امتحانوں کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جو بھی ان امتحانوں میں پورا اترے گا اور بادشاہ بن جائے گا۔ پہلے امتحان کے لیے بادشاہ نے یہ مطالبہ کیا کہ شہزادے کے ہاتھ سے بنا ہوا خوبصورت کپڑا پیش کریں۔ یہ کپڑا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ 7واں شہزادہ اس قدر پریشان تھا کہ وہ پلنگ پر لیٹ کر چیخنے لگا۔ اس کی بیوی بندریا نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے چلا کر کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم بیکار اور بدصورت چیز ہو، تمہاری وجہ سے میں کبھی بادشاہ نہیں بنوں گا۔ پھر بھی وہ بندریا اس سے مسلسل پوچھتی رہی کہ بات کیا ہے، تو بالآخر شہزادے نے وجہ بتائی کہ وہ کیوں چیخ رہا ہے۔ بندریا نے اس سے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس مسئلے سے نمٹ لے گی۔ شہزادے نے طنزیہ کہا کہ تم کیا کر سکتی ہو، تم تو محض ایک بندریا ہو۔ آخرکار بادشاہ کو کپڑے پیش کرنے کا دن آ پہنچا۔ شہزادوں نے ایک بعد دیگرے کپڑے پیش کیے اور ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے بہتر نظر آتا تھا۔ آخری لمحے پر بندریا آئے اور اپنے کپڑے پیش کیے۔ وہ تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ خالص ریشم سے بنے ہوئے تھے اور ان پر پیش قیمت جوہرات ٹنگے ہوئے تھے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ نے بندریا کے بنائے ہوئے کپڑوں کو سب سے اچھے کپڑے قرار دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا امتحان پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو، میں تمہارے گھروں میں آؤں گا، کھانا کھا کر دیکھوں گا کہ کس کے گھر میں سب سے اچھا کھانا پکا ہے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا اور چیخنے لگا۔ اس کی بیوی پوچھتی رہی کہ کیا بات ہے اور بالآخر اس نے بتایا کہ دوسرا امتحان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ آرام کرو، اس دعوت کا انتظام مجھ پر چھوڑ دو۔ شہزادہ سخت تعجب میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر بندریا کس طرح اس امتحان سے گزرے گی۔ وہ جھوٹ موٹ سوتا ہوا بن کر لیٹ گیا اور جب اس نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے، وہ اٹھا اور یہ دیکھنے گیا کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی نے بندریا کی کھال اتار رکھی تھی جو وہ عام طور پر پہنے رہتی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت پری تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پریشان ہے اور پریوں کو بلا رہی ہے اور ان سب نے مل کر دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ جب شہزادے نے یہ دیکھا تو وہ پری کتنی خوبصورت ہے، اس نے بندریا کی کھال جلانے کا فیصلہ کیا۔ بندریا نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ اور دوسری پریاں غائب ہو گئی اور دعوت کے لیے تیار کھانا چھوڑ گئی۔ جب بادشاہ نے 7 شہزادوں کی دعوتوں کے لیے تیار کیے ہوئے کھانے کا ذائقہ لیا تو اس نے پری کا تیار کیا ہوا کھانا سب سے زیادہ مزیدار قرار دیا۔ اس کے بعد چھوٹا شہزادہ پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کی جھونپڑی پر گیا جہاں وہ بندریا سے ملا تھا اور جو پری نکلی تھی۔ جب اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اس نے پری دیکھی ہے تو اس نے کہا اب وہ پری کبھی نہیں بنے گی۔ شہزادے نے غصے میں آ کر بوڑھی عورت کو قتل کر دیا۔ اس سے وہ پری اس سحر سے آزاد ہو گئی جو اس بوڑھی عورت نے، جو حقیقت میں ایک جادوگرنی تھی، اس پر کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ آخری امتحان سے ذرا پہلے بالکل وقت پر ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ سب شہزادے اپنی بیویوں کو اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یہ انتخاب کر سکے کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ اس پری کو خوبصورت ترین قرار دیا گیا اور سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کا جانشین نامزد کیا گیا۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟
امید ہے آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔